السلام علیکم، اسپیشل ٹی وی اسٹوڈیو سے مقامی معلومات کے ساتھ میں ہوں عدیل۔ اہم و تازہ ترین خبروں سے آپ کو آگاہ کرتے چلے۔ جنوبی وزیرستان میں خوارج کے خلاف آپریشن کے دوران شہید ہونے والے میجر سید معیز عباس شاہ کی نماز جنازہ چکلالہ گیریزن میں ادا کر دی گئی، جس میں فیلڈ مارشل عاصم منیر، وزیر داخلہ اور اعلیٰ عسکری اور سول حکام نے شرکت کی۔ میجر معیز وہی آفیسر تھے جنہوں نے 2019 میں بھارتی پائلٹ ابھی نندن کو پاکستانی عوام سے بچا کر گرفتار کیا تھا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے شہید کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ ان کی قربانی بہادری اور حب الوطنی کی علامت ہے۔ شہید کی میت آبائی علاقے روانہ کر دی گئی، جہاں انہیں فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف سے اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان نے ملاقات کی، جس میں بجٹ اجلاس کے کامیاب انعقاد پر وزیر اعلیٰ پنجاب نے مبارکباد دی۔ اسپیکر نے ٹیکسیز فری اور عوامی فلاحی بجٹ پیش کرنے پر اظہار تشکر کیا۔ مریم نواز شریف نے کہا کہ بجٹ 2025-26 میں تعلیم، صحت اور ترقیاتی منصوبوں کے لیے ریکارڈ فنڈز مختص کیے گئے ہیں اور مسلم لیگ نون عوامی خدمت و گڈ گورننس کے اہداف کی تکمیل کے لیے پرعزم ہے۔ ساہیوال میں صوبائی وزیر صحت و چیئرمین کابینہ کمیٹی خواجہ سلمان رفیق کی زیر صدارت کابینہ کمیٹی برائے امن و امان کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں محرم الحرام کے دوران سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا گیا۔ خواجہ سلمان رفیق نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر مکمل عمل درآمد یقینی بنایا جائے گا۔ ملک صہیب احمد نے موسم کی خرابی کی صورتحال میں متبادل انتظامات کی ہدایت دی، جبکہ سید عاشق حسین کرمانی نے ڈویژنل امن کمیٹی کے کردار کو اہم قرار دیا۔ سیکریٹری داخلہ پنجاب نے ہدایت کی کہ عملہ شہریوں کی بحفاظت واپسی تک فیلڈ میں موجود رہے۔ گجرانوالہ میں ڈپٹی کمشنر نوید احمد نے الصبح شہر کا دورہ کیا اور بارش کے بعد نشیبی علاقوں میں نکاسی آب آپریشن کا جائزہ لیا۔ انہوں نے واسا حکام کو ڈی واٹرنگ پمپس اور سکر مشین بروئے کار لانے کی ہدایت دی، تمام ڈسپوزل سٹیشنز کو مکمل صلاحیت کے ساتھ چلانے اور ایم ڈی واسا سمیت اسسٹنٹ کمشنرز کو نکاسی آب آپریشن کی خود نگرانی کی ہدایت جاری کر دی۔ کہوٹہ میں پری مونسون کے آغاز پر 2 گھنٹے کی بارش نے انتظامیہ کی نااہلی بے نقاب کر دی۔ سڑکیں اور گلیاں تالاب بن گئی، جبکہ پانی گھروں، دکانوں اور مساجد میں داخل ہو گیا۔ نکاسی آب کا مناسب انتظام نہ ہونے کے باعث گاڑیاں بند ہو گئی اور دفاتر و جامعات جانے والوں کو شدید مشکلات کا سامنا رہا۔ شہریوں نے فوری اقدامات کا مطالبہ کر دیا۔ دنیا میں محنت کش کی 25 سالہ بیٹی 15 روز قبل کام کے سلسلے میں لاہور جا کر لاپتہ ہو گئی۔ والد کا کہنا ہے کہ مسلسل تھانہ سٹی چونیا کے چکر لگا رہا ہوں، مگر پولیس تعاون نہیں کر رہی اور تاحال مقدمہ بھی درج نہیں ہوا۔ مغویاں کے 2 بچے بھی ہیں۔ والد نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف اور ڈی پی او قصور سے بیٹی کی بازیابی کے لیے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ میرا نام محمد یاسین، میں چونیا گلی سونا والی مین بازار چونیا کا رہائشی ہوں۔ آج 15 دن ہو گئے میری بیٹی گھر سے لاپتہ ہے۔ میری مریم صاحبہ سے گزارش ہے کہ میری بیٹی کو بازیاب کروائیں اور زندہ یا مردہ مجھے میری بیٹی مجھے ملوائیں۔ میری آپ سے بہت زیادہ گزارش ہے، مریم صاحبہ میری مدد کریں۔ میں بہت غریب انسان تھانے گیا ہوں، تھانے والوں نے بھی میری بات نہیں سنی، وہ بھی میری درخواست پڑی ہے۔ 4 دن ہو گئے میں تکے کھا رہا ہوں، ان کو میری آن لائن نہیں کر رہے، کہتے ہیں آج آ جانا، کل آ جانا۔ میری گزارش ہے مریم صاحبہ سے کہ میری بیٹی مجھے جلد بازیاب کروا کے دیں۔ اس کے تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میری مدد کریں۔ وہاڑی میں ڈی پی او محمد افضل کی زیر صدارت محرم الحرام کے سیکیورٹی انتظامات سے متعلق اہم اجلاس منعقد ہوا، جس میں امن و امان برقرار رکھنے، جلوس و مجالس کی نگرانی، سرچنگ، کلیئرنس اور سیکیورٹی پلان پر سختی سے عمل درآمد کی ہدایت جاری کی گئی۔ ڈی پی او نے سی سی ٹی وی، واک تھرو گیٹس اور میٹل ڈیٹیکٹرز کی تنصیب سمیت مشتبہ افراد پر فوری ایکشن کی ہدایت جاری کر دی۔ اجلاس میں ضلع بھر کے ایس ڈی پی اوز، ایس ایچ اوز اور دیگر افسران نے شرکت کی۔ ڈپٹی کمشنر سید موسیٰ رضا نے تحصیل نشتر کا ہنگامی دورہ کیا اور ویلنشیا اور گردونوا میں صفائی و سیوریج آپریشنز کا جائزہ لیا۔ انہوں نے ایل ڈبلیو ایم سی کو صفائی کا نظام بہتر بنانے، تجاوزات، پوسٹرز اور وال چیکنگ ختم کرنے، جبکہ واسا کو سیوریج نظام میں فوری بہتری لانے کی ہدایت بھی دی۔
DC لاہور نے کلین لاہور اور مشن کی کامیابی، سالٹ ویسٹ اور روزانہ ڈمپنگ، گھر گھر کچرا جمع کرنے اور عوامی آگاہی مہمات کو یقینی بنانے کی ہدایت جاری کی۔ CTO ڈاکٹر اطہر وحید نے جعلی، فینسی، غیر نمونہ اور بغیر نمبر پلیٹس گاڑیوں کے خلاف 27 جون سے کریک ڈاؤن کا اعلان کر دیا، جس سے قبل آج سے 3 روزہ آگاہی مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ غیر نمونہ نمبر پلیٹس والی گاڑیوں کو وارننگ دی جائے گی، جبکہ خلاف ورزی پر چالان کے بجائے مقدمہ درج کیا جائے گا۔ CTO نے شہریوں کو ای چالان سے بچنے کے لیے نمبر پلیٹس میں رد و بدل نہ کرنے کی ہدایت دی اور جعلی نمبر پلیٹس بنانے والوں کے خلاف بھی سخت قانونی کارروائی کا اعلان کیا ہے۔ اسلام آباد میں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت محرم الحرام کے دوران سیکیورٹی اور انتظامات سے متعلق اجلاس ہوا، جس میں 181 جلوسوں اور 965 مجالس کی سیکیورٹی کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ محسن نقوی نے فول پروف سیکیورٹی، داخلی و خارجی راستوں کی سخت چیکنگ، جیو ٹیگنگ، جدید ٹیکنالوجی اور سوشل میڈیا کی کڑی مانیٹرنگ کی ہدایت دی ہے۔ سیف سٹی کنٹرول روم قائم کر دیا گیا، جبکہ باضابطہ اخلاق اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی یقینی بنانے پر زور دیا گیا۔ اجلاس میں اعلیٰ حکام اور سیکیورٹی اداروں کے نمائندوں نے بھی شرکت کی۔ جیلہ میں وزیر پنجاب ملن نواز شریف کی ہدایت پر ڈپٹی کمشنر میثم عباس اور ایڈمنسٹریٹر میونسپل کمیٹی صبا سحر نے مرکزی امام بارگاہ امامیہ اور بیٹھک شیخ مراد بخش کا دورہ کیا، جہاں محرم الحرام کے سلسلے میں صفائی، تجاوزات کے خاتمے، اسٹریٹ لائٹس کی بحالی اور سیکیورٹی پلان کا جائزہ لیا گیا۔ منتظمین سے ملاقات میں سہولیات کی فراہمی اور درکار اقدامات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ DSP سٹی بھی دورے میں شریک تھے۔ میلسی میں ڈپٹی کمشنر وہاڑی عمرانہ توقیر اور DPO محمد افضل نے محرم الحرام کے جلوسوں کے روٹس کا دورہ کیا اور سیکیورٹی اور انتظامات کا جائزہ لیا۔ دورے کے دوران صفائی، پیچ ورک، CCTV نگرانی، واک تھرو گیٹس، میٹل ڈیٹیکٹرز، ٹریفک مینجمنٹ اور ریسکیو سروسز سمیت تمام سہولیات پر بریفنگ لی گئی۔ ضلع انتظامیہ اور پولیس نے فول پروف سیکیورٹی، باضابطہ اخلاق کی پابندی، اشتعال انگیز مواد کی روک تھام اور عزاداروں کو سہولت فراہم کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔ امام بارگاہوں کے منتظمین نے انتظامات کو سراہا ہے۔ DG پنجاب فوڈ اتھارٹی عاصم جاوید کی سربراہی میں الصبح ملاوٹی دودھ کے خلاف بڑا کریک ڈاؤن کیا گیا۔ شہر میں داخل ہونے والی 382 دودھ بردار گاڑیوں کی چیکنگ کی گئی۔ 21 گاڑیوں کو 2,57,000 روپے جرمانے کیے گئے۔ 4,94,000 لیٹر دودھ کی جانچ کے دوران 3,600 لیٹر ملاوٹی دودھ تلف کر دیا گیا۔ گجمتا، سگیاں، بابو صابو، شاہدرہ، ملتان روڈ اور اڈا پلاٹ پر چیکنگ ہوئی۔ DG پنجاب فوڈ اتھارٹی نے کہا کہ دودھ میں ملاوٹ سنگین جرم ہے اور شہری اپنے استعمال شدہ دودھ کا مفت ٹیسٹ کروا سکتے ہیں۔ گجرانوالہ میں پاکستان قومی امن کمیٹی پنجاب اور نیشنل میڈیا ایسوسی ایشن پنجاب کے صدر سینئر صحافی ملک جاوید اقبال چانی نے امت مسلمہ کی حالیہ فتوحات پر مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ اگر مسلمان آج بھی متحد ہو جائیں تو دنیا کی کوئی طاقت انہیں شکست نہیں دے سکتی۔ پاکستان کی بھارت کے خلاف فتح اور ایران کی بے مثال کامیابی سے اتحاد کا عملی ثبوت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے سننے والوں کو ملک جاوید اقبال چانی کی طرف سے السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں امت مسلمہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ایک قدم مودی نے اٹھایا تو پاکستان نے منہ توڑ جواب ہی نہیں دیا، بلکہ ان کی چیخیں آسمانوں تک پہنچیں اور پھر ٹرمپ جیسے مغرور تکبر کرنے والے شخص کو درمیان میں آ کے جنگ بندی کرانا پڑی، اور مودی کو یہ ماننا پڑا کہ ایمان اگر مضبوط ہے تو پھر کچھ نہیں بگاڑا جا سکتا۔ اگر اسلام کے خلاف چلنا ہے تو پھر سب سے پہلے اپنی موت کو سامنے رکھ کے چلنا ہوگا۔ ہمارے سپہ سالار نے جواب دیا تو پوری دنیا کو پتہ چلا کہ پاکستان میں مسلمان ہیں۔ مسلمانوں کا جواب سخت ہے۔ پھر ایران کی طرف سے اسرائیل پر حملہ۔ دنیا یہ سوچ رہی تھی کہ ایران کمزور ہے، ایران کس پل ختم ہو جائے،
लेकिन ईरान ने हौसला नहीं हारा और वो याहू मेतन, वो मगरूर जिसने फलस्तीन के बच्चों की चीखों पकार आसमानों तक लेकर गया है, रात घुटने टेकने पर मजबूर हुआ है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं उन मुस्लिम ममालिक को, उन दलेर कायदीन को कि जिन्होंने साबित कर दिया कि अगर हम मुसलमान एक हो जाएं तो दुनिया की कोई तागूती ताकत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैं बहरीन को मुबारकबाद पेश करता हूं, मैं कतर को मुबारकबाद पेश करता हूं, मैं कुवैत को मुबारकबाद पेश करता हूं, मैं सऊदी अरब को मुबारकबाद पेश करता हूं। खुदा की कसम, कमाल कर दिया कि रात को इसराइल घुटने टेकने पर मजबूर ही नहीं हुआ, बल्कि अपने मामे ट्रंप को हाथ जोड़कर कहने लगा कि यार इन मुसलमानों से बचाओ, ये ले जाएंगे हमें। तो मैं ईरान को दिल की अथाह गहराइयों से पाकिस्तान की तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूं। चूनिया में अलनूर कॉलोनी एक्सचेंज रोड पर 3 रोज से गिरी हुई बिजली की तारों की मरम्मत न होने पर इलाका मकीन शदीद परेशान है। मुतअद्दिद शिकायत के बावजूद वापडा हुकाम की बेहसी बरकरार है। शहरी अपनी मदद आपके तहत मरम्मत पर मजबूर हैं। आधे से ज्यादा इलाका बिजली से महरूम है, जबकि गुजरगाह होने के बायस किसी बड़े हादसे का खदशा है। अहले मोहल्ला ने जिम्मेदारी वापडा के एक्शन और कंप्लेंट ऑफिस पर आयद कर दी। अस्सलाम वालेकुम। साढ़े केबला 15-16 केबला ने रफाए आम है, आम दरख्त बहुत ज़्यादा बच्चियां दी बड़ियां दी। उस तो बाद मैं जाके कंप्लेन ऑफिस जाके STO साहब नो, एक्सीएन साहब नो कई मरतबा STO साहब ने शिकायत कर चुके हैं। एक्सीएन साहब नो कंप्लेन ऑफिस वाले ने तस्वीर ले लिया, काम नहीं करते। असी अपनी मदद के तहत मैं खुद तारा नो आप जोड़ ला रहे, आगे पीछे कर रहे हैं। सारा महल्ला तंग है। मेहरबानी करके सारे जोड़ तुसी देख सकते। सरगोदा में अंदरूनी शहर 11 ब्लॉक में वाक़े गाजी प्लाजा में अचानक आग भड़क उठी, जिससे करोड़ों रुपए मालियत का सामान जलकर खाकसर हो गया, जबकि 3 खवातीन झुलस गई, जिन्हें रेस्क्यू 1122 ने तिब्बी इमदाद के लिए डिस्ट्रिक्ट टीचिंग अस्पताल मुंतकिल कर दिया। फायर व्हीकल्स, मोटर बाइक्स और अमला आग बुझाने में मसरूफ रहा, ताहम आतिशगी की वजह मालूम न हो सकी। स्पेशल टीवी से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें सिर्फ और सिर्फ स्पेशल टीवी।